جو خواتین دودھ پلاتی ہے ان کے لیے روزے نہ رکھنے کی گنجائش ہے اگر اس کے یا بچے کے مرنے کا اندیشہ ہو، یا یہ اندیشہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کی وجہ سے دودھ بند ہو جائے گا اور جو معصوم بچہ یا بچی ساتھ ہے وہ بھوکا مر جائے گا، پھر تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن فقہاء اور اطباء نے کہا ہے کہ وہ سحری کے وقت پانی کے بجائے بہت سارا دودھ پی لے اور پھر روزہ رکھے، انشاءاللہ تعالی بچے کا دودھ دن میں بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے جبکہ دوائی کی کڑواہٹ حلق میں کچھ دیر کے بعد کافی دیر تک محسوس ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں جب شدید عذر ہو، لیکن نہ ڈالنا بہتر ہے، رات کو ڈالا کریں۔ تاہم آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتح القدیر میں ہے ہوا اثرہ لا عینہ، یہ جو محسوس ہوتا ہے یہ اس کا اثر ہے، دوا نہیں ہے، اور آثار سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے بعد جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی پی لیا۔ آنکھ میں دوائی سحر کے وقت ڈالی گئی، کڑواہٹ 2 گھنٹے کے بعد حلق محسوس ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ برقرار۔ یا اذان فجر کے دوران کسی نے کچھ کھا لیا، مسئلہ اذان کا نہیں ہے کہ وقت داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ اگر وقت داخل ہو چکا ہے پھر تو روزہ ختم ہے، اور اگر نہیں اب داخل ہو رہا ہے، آغاز ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن کھا رہا ہے اور اتنے میں ندائے فجر ہونے لگی تو پورا کر لے اس کو، جلدی چھوڑے نہیں۔ اگر لا علمی کی وجہ سے کچھ کھا لیا، اگر لا علمی کی وجہ سے فجر کے بعد جا کے ناشتہ کیا تو پھر اس کا روزہ ڈبل ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ رمضان شریف میں مغرب کی نماز فوراً نہ پڑھے، پہلے افطار کر لے، افطار کم وقت میں ہو یا زیادہ وقت میں ہو، اور شخص کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی گنجائش نکلی ہے، لیکن اس پر 11 مہینے قیاس نہیں ہو سکتے، اور وقفہ قبل المغرب نکالنا خلاف سنت، خلاف فقہ اور خلاف عقل و نقل ہے، کیونکہ رمضان کے احکام اور ہیں، شعبان اور شوال کے اور ہیں۔ جی اگر کسی نے عورت کے ساتھ لمس کیا روزے کے دوران، اس کو انزال ہو گیا، تو اب اس پر قضا و کفارہ دونوں ہیں، دونوں ہونا چاہیے۔ یہ روزہ ہے یا گدلہ خانہ ہے؟ روزہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام کام کرتا رہے ہو، اس پر تو ڈبل کفارہ آنا چاہیے۔